بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے مختلف تکالیفوں کو برداشت کرتے ہوئے کئی مہینوں کا سفر کرتے، خاص طور پر تاریخ کا علم جاننے کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پوری تاریخ کو جاننے کے لیے وہ کسی ایک شخص کی روایات پر مکمل آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہر ایک اسٹورین کی بیان کی گئی ہسٹری دوسرے اسٹورین سے مختلف ہوا کرتی۔ جیسا کہ بادشاہوں کے دور حکومت کے اندر ہوا کرتا کہ وہ اپنے درباری تاریخ دانوں سے وہ اپنی من پسند تاریخ لکھوایا کرتے، تاکہ ان کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈال کر آنے والی نسلیں انہیں ایک ہیرو کے طور پر یاد رکھیں۔ اور آج دور بالکل بدل چکا ہے، دنیا بہت تیز اور ایڈوانس ہو چکی ہے، اور کسی بھی شخص کے پاس آج اتنا ٹائم نہیں کہ وہ کئی سو صفحوں کی کتاب صرف ایک واقعے کو جاننے کے لیے بیٹھ کر پڑھتا رہے، بلکہ اس کی بجائے ٹی وی میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، سینما، جو کہ آج ہر شخص کی پہنچ کے اندر ہیں، خصوصاً نوجوان نسل اپنی تاریخ کو کسی 2 یا 2.5 گھنٹے کی فلم یا پھر ڈرامہ سیریل کو دیکھ کر سیکھ رہی ہے، جو کہ صرف اسی صورت کے اندر فائدہ مند ہے جب وہ مستند ہوں اور آپ کے کسی دشمن نے پروپیگنڈا کے ذریعے تیار نہ کی ہو۔ اور آج کل بھارتی فلم انڈسٹری کے اندر اس کا عروج ہے، کیونکہ یہ لوگ سچ اور جھوٹ کو مکس کر کے اس کے اندر ہندو نسل پرستی یا پھر دیش بھکتی کو ڈال کر ایسی پروپیگنڈا فلمیں تیار کر رہے ہیں جو کہ اچھا خاصا منافع بھی کما رہی ہیں۔ لیکن افسوس کہ ان کے اپنے ہی لوگوں کو حقیقت سے دور کر کے ایک فکشنل تاریخ کے اندر لے جا رہی ہیں، جہاں اس فلم کا مقصد یعنی اصل تاریخ کو ختم کر کے بلکہ ایک انٹرٹینمنٹ فلم کے اندر بدل جاتا ہے، جس کو آپ ایک ہسٹوریکل فلم تو بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اسلامی تاریخ بھی کیونکہ ایک جگہ پر کسی ایک کتاب کے اندر محفوظ نہیں ہے، لہذا مسلم دنیا کے اندر بھی نوجوان نسل کے لیے کئی ایسی فلم اور ایسی ڈرامہ سیریل بنائی گئی ہیں جن کو مکمل دیکھ لینا آپ کے لیے تاریخ کی کئی ہزار کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ انہیں باقاعدہ ریسرچ اور علماء کرام کی نگرانی کے اندر بنایا گیا ہے، اور یہ آپ کو اس دور کے اندر لے جاتی ہیں کہ آپ اصل تاریخ کو جاننے کے ساتھ ساتھ بہتر طور پر اس وقت کے حالات و واقعات، اس ٹائم کے موجودہ حالات کو سمجھ کر خود کو اسی جگہ کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایسے ہی کچھ منفرد اور مستند ڈرامہ سیریل کی بات کریں گے جو کہ آج کے ٹائم کے اندر ہر ایک مسلمان اور تاریخ کے طالب علم کے لیے دیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور انہیں دیکھ کر ہر مسلمان اپنی تاریخ کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے عمر سیریز۔ قطر کی طرف سے بنائی گئی 31 اقساط پر مشتمل یہ بایوگرافی اور اسلامی تاریخ کے ڈرامہ سیریز ہے، جو کہ حضرت عمر تعالیٰ عنہ کے 18 سال کی زندگی سے لے کر مسلمان امت کے دوسرے خلیفہ بننے تک اور آپ کی شہادت تک کے واقعات کو دکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامہ سیریل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا سفر، اور اس دوران آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مسلمانوں کے حالات کیسے تھے، مسلمانوں کی کفار مکہ کے خلاف تمام جنگیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، رومن اور پرشین امپائر کا زوال، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات تک تمام واقعات اور جنگیں اتنے ریلیٹکس انداز کے اندر دکھائی گئی ہیں کہ یہ آپ کو اس دور کے اندر واپس لے جائیں گے۔ شامی ڈرامہ ڈائریکٹر حاتم علی نے اپنی محنت سے اس کو ایک ماسٹر پیس کے اندر بدل دیا ہے، جس کو آپ کو زندگی میں ایک بار تو ضرور دیکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے یوسف پیغمبر سیریز، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر موجود احسن القصص یعنی اللہ کے مطابق بہترین قصوں میں سے ایک قصہ۔ ایران میں بنی اس فلم کو فرج اللہ سلاشور نے لکھا اور اسے ڈائریکٹ کیا، اور 2008 کے اندر اس ماسٹر پیس کو آنر کیا گیا، مگر فرج اللہ کو اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی، کیونکہ یوسف پیغمبر کی کامیابی کے بعد وہ بنی اسرائیل کی اصل تاریخ پر ایک فلم بنا کر یہودیوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے، مگر اپنے ایک سفر کے دوران اچانک ایئرپورٹ سے ان کا سامان غائب ہو گیا، اور کئی گھنٹوں کے بعد جب وہ ملا اسی دن سے فرج اللہ سلاشور کو عجیب و غریب قسم کی کھانسی شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پھیپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور یہی ان کی موت کی وجہ بنی۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی ایجنسی موساد نے ان کا یہ سامان غائب کر کے اس سامان کے اوپر یہ زہر کو چھڑک دیا تھا، جسے سانس کے ذریعے اندر لے جانے کے بعد فرج اللہ کی آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کر موت ہو گئی۔ 45 سال پر مشتمل یہ ڈرامہ سیریز ہے یوسف علیہ السلام کے بچپن میں نبوت کی بشارت کے بعد سے لے کر انہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں 3 دن تک کنویں میں ڈالے جانے اور پھر ایک قافلے کے ذریعے انہیں مصر کے بازاروں کے اندر بیچنے کے علاوہ جوانی کے بعد زلیخا کے ہاتھوں گناہ کی دعوت، اور اس دعوت کو قبول نہ کرنے پر انہیں سزا اور زندان کی قید کی سختیوں کو کس طرح برداشت کرنا پڑا، اور بت پرست مسجدی لوگوں نے انہیں کیسے ان کی جان لینے کی کوشش کی، پھر انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ کا دین پورے مصر کے اندر پھیلا کر پوری قوم کو یکتا پرست بنا دیا، اور اللہ نے آخر کار انہیں مصر کا بادشاہ بنایا۔ تو 20 سال کے بعد باپ اور بیٹے کی اور بھائیوں کی جدائی ختم ہوئی، تمام خاندان ایک بار پھر سے اکٹھا ہوا، اور باپ اور بیٹے کے ملنے کے جذباتی مناظر کو دیکھ کر آسمان کے رشتے بھی رو پڑے، اور آپ اس ڈرامہ سیریل کے اندر اس منظر کو دیکھ کر اپنے آنسوں پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔
یوسف علیہ السلام کے صبر اور اللہ پر بھروسے کی داستان ایسی ہے کہ ایک بار اسے دیکھ کر آپ اسے کبھی بھی بھلا نہیں پائیں گے۔ تیسرے نمبر پر ایران میں بنائی گئی ایک اور اسلامک سیریز ہے جس کا نام ہے شہید کوفہ، جو کہ عمر فاروق عنہ کی وفات کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے سے لے کر مولا علیہ السلام کی خلافت اور ان خلافت کے دوران ان کو پیش آنے والی تمام تر مشکلات جو کہ بنو امیہ نے ان کے لیے کھڑی کی، اس کی عکاسی کرتا ہے، اور امام علی علیہ السلام کی امیر معاویہ سے جنگ جمل، جنگ صفین اور مولا علی علیہ السلام کی خارجیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ نیروان کو بھی اس فلم کے اندر بہت ہی زبردست انداز کے اندر فلما کر دکھایا گیا ہے، اور ان جنگوں کی اصل وجوہات اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کے پیچھے اصل سازشی کردار دراصل کون تھے، اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ آسانی سے انہیں پہچان پائیں گے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی قربانیوں کو بھی جو کہ انہوں نے آنے والی مسلمان امت کے لیے دی، اس کا بھی بہترین طور پر اندازہ آپ کو یہ ڈرامہ سیریل مکمل دیکھ کر ہو جائے گا۔ نمبر 4 پر ہے فرج اللہ صلی شعور کی ایک اور سپر ہٹ ایرانین ڈرامہ سیریز مین آف اینجلوس یعنی اصحاب کہف، جو کہ قرآن مجید میں موجود اصحاب کہف کے قصے پر بنائی گئی ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ کل 7 لوگ تھے جو اس وقت کے ظالم بت پرست رومی بادشاہ دقیانوس کے ظلم و ستم اور جبری مذہب عیسائیت، جو کہ اس وقت مسلمان ہونا ہی تھا، کو نہ چھوڑنے پر جان کے خوف سے اللہ پر بھروسہ کر کے غار کے اندر جا کر پناہ لیتے ہیں اور 300 سال تک اسی حالت کے اندر سوتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنا دیا تھا کہ جو ابھی اللہ کی راہ کے اندر تکلیف اٹھا کر اس کے رستے میں نکلتا ہے تو اللہ کے لیے اپنے قدرتی قوانین کو بھی توڑنا کوئی مشکل کام نہیں۔ 1997 کے اندر ریلیز ہونے والا یہ ڈرامہ سیریز اس قدر خوبصورت انداز کے اندر فلمایا گیا ہے کہ اللہ پر ہر مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی آپ کے یقین کو مضبوط کر دے گا۔ اور آخر میں ہے مختار نامہ۔ 2010 میں 40 قسطوں میں نشر ہونے والا یہ ایرانین ڈرامہ امیر مختار سقفی کی زندگی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اصلی اسباب اور ان کے کردار کی نشاندہی کرتا ہے۔ امام حسین اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا بدلہ امیر مختار سقفی نے کیسے ایک ایک مجرم کو چن کر اور انہیں قتل کر کے لیا، یہ منظر آپ کو تاریخ کے کئی چھپے ہوئے حقائق سے ایک ڈرامہ سیریل کے اندر روبرو کروا دے گا۔ اس ڈرامہ کی سب سے خاص بات یہاں پر کربلا کی منظر کشی ہے، کیونکہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا میں شہادت کے مناظر کو حقائق کے ساتھ اتنے حقیقی انداز کے اندر دکھایا گیا ہے کہ مضبوط سے مضبوط دل شخص بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے رو پڑے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید کی بادشاہت کا قیام اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کی توہین کے مناظر، خانہ کعبہ پر یزید کی فوج کا حملہ واقع ہیرا، جب مدینہ کے انصار صحابہ کی عزتوں، مال، جائیداد اور جان کو لوٹا گیا، یہ سب مناظر اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کا حصہ جو آپ کو پچھلی 1400 سال کی اسلامی تاریخ کو پوری ٹائم لائن کے ساتھ ایسے سمجھا دے گی کہ آپ اسے دوبارہ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ تو آپ لوگوں میں سے کس نے یہ تمام ڈرامہ سیریل میں سے کتنے ڈرامہ سیریل کو پہلے سے دیکھ رکھا ہے، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔